اللہ اکبر، ابن عبد الرحمن کی نظر ایک غسل کرنے والی نہاتی ہوئی عورت پر پڑ گئی، لیکن ایک ہی نظر پڑی تھی کہ ابن عبد الرحمن نے فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا۔ نظر پھیرنا تھی کہ فوراً دل میں خیال آیا۔ اب عشق کی اصل داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور عنوان مکمل ہوتا ہے۔ ابن عبد الرحمن کی نظر ایک نہاتی ہوئی غسل کرتی ہوئی لڑکی پہ پڑی اور انہوں نے نظر فوراً پھیر لیا۔ نظر پھیرا، فوراً خیال آیا، او ابن عبد الرحمن، تیرا تو محبوب ہے، تیرا تو آقا ہے، وہ خوبصورت آقا، وہ پیکرے حسن و جمال، وہ حسن کامل، وہ حسن خوباں، وہ سراپا حسن و جمال، تو نے ان کے ہوتے ہوئے ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی۔ اب بتا، اب یہاں جہنم کی بات نہیں، جنت کا تذکرہ نہیں، عاشق لوگ جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، میری باتیں سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، ورنہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا، یعنی بات یہیں چھوڑ کے جانا۔ کوئی مناظرہ مباحثے والا آدمی نہیں، میں صوفیہ کا قادری غلام غوث پاک کی چوکھٹ کا کتا ہوں، لیکن بات اتنی یاد رکھنا، کوئی مباحثے کی بات نہیں۔ اہل عشق جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہنم اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ، ہمیں تو یار کے دل کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ اکبر، یار کے دل کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی حضرت ابن عبد الرحمن کو جنت اور جہنم کا کچھ معاملہ یاد نہیں آیا، یاد کیا آیا؟ عشق تھا، عشق۔ ابن عبد الرحمن، تو نے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی، اگر اس گناہ کی خبر، پھر کہتا ہوں وہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ نظر پڑی اور پھیر لیا، نظر ڈالی تو نہیں، یہ تو عین نے کی، یہ تو عین نے کی ہے کہ کسی پر غلط منظر پہ نظر پڑے اور آدمی نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو عین نے کی، بلکہ اس پہ بشارت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت نعیم کی فضیلت بیان کی کہ جنت نعیم یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو صحابہ نے کہا حضور یہ کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی کے حسن پہ نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے بندوں کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ یہ تو عین نے کی ہے، غلط منظر کو دیکھ کر کے، غلط منظر کو دیکھ کر کے نظر پھیر لینا کہ جنت نعیم ملے گی، بے حساب ملے گی۔ اس لیے کبھی اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، کوئی ایسا منظر نظر آئے تو یہ سوچ کر نظر پھیرنا جنت نعیم کی بشارت ہے۔ حضرت ابن عبد الرحمن نے سوچا، اے ابن عبد الرحمن، تو نے نظر پڑ گئی، اگر اس گناہ کی سزا، اب سننا، یہ گناہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے تئیں سوچا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو، تیرے آقا کو پہنچ گئی تو، انہیں خبر ہو گئی تو ان کا دل نہ ٹوٹے گا، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے گی، ان کا دل نہ دکھے گا، تو فوراً نظر اٹھائی آسمان کی طرف، رونے لگے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور اگر میری معافی نہیں ہے تو تو جو چاہے سزا دے دے۔ عشق والوں کی بولی دیکھو، اللہ یا تو مجھے معاف کر دے یا میرے گناہ کی سزا جو چاہے دے دے، لیکن مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا، کیونکہ میں بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف سہن کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کا دل ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں، محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں۔ لیکن مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، پھر آگے کیا ہوا؟ وہ رسول اللہ سے ملنے نہیں گئے، حضور سے ملاقات کرنے نہیں گئے، واپس لوٹ کر نہیں گئے، بلکہ ابن عبد الرحمن مدینہ منورہ سے غائب ہو گئے۔ اب میرے آقا نے کبھی پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ کہتے ہیں آقا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پاتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی کچھ نہیں بتا پاتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ہفتہ 2 ہفتہ، یہاں تک صاحب کتاب التوابین لکھتے ہیں 40 دن گزرے اسی حالت میں۔ ایک دن میرے آقا نے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم کو اور سلمان فارسی کو دونوں سے فرمایا، اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ ابن عبد
عبد الرحمن فلاں جنگل کے اندر ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اور وہ صرف رو رہا ہے، 40 دن سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سویا ہے، بس ایک ہی دھن ہے اس کو، جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی یہ دونوں جنگل گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک چرواہا موجود تھا، اس چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے کیا تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے چرواہا تمہارا بھائی کون ہے، ابن عبد الرحمن کون ہے؟ مجھے کچھ پہچان جان نہیں، بس اتنی بات مجھے پتا ہے، اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ایک کوئی بندہ آ گیا اس جنگل میں، کئی دن ہو گئے، تقریباً 40 دن کا عرصہ بیت گیا، کوئی ایک بندہ اس جنگل میں آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اور اس کا کوئی محبوب ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ میری غلطی میرے محبوب کو پتہ نہ چلے، ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا فاروق اعظم نے کہا سلمان چلو ابن عبد الرحمن مل گیا۔ چرواہے سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ ایسے نہیں ملے گا، وہ رات کو جنگل میں نکل کے آتا ہے اور روتا ہے، اور آواز بلند ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا مل جائے، لیکن میرا گناہ میرے محبوب کو پتہ نہ چلے، میرے محبوب کو اس کی خبر نہ پہنچے، ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہوئی تو فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی نے ایک دردناک آواز سنی۔ وہ دردناک آواز یہ تھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، مولا ان کا دل دکھ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ فاروق اعظم آئے اور لپٹا لیا، اور لپٹا کے کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے، چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن نے سنا آقا بلا رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور سوال کیا عمر سچ بتانا کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو لگ گئی، میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا اے ابن عبد الرحمن مجھے کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہے، بس حضور نے بلایا ہے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر مجھ پر رحم کرو گے، ایک میری بات مانو گے میرے بھائی؟ فاروق اعظم نے کہا کیا؟ کہا دیکھو مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا، لیکن بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو ایسے وقت میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو، جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو، ایسی حالت میں لے کے چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا۔ صبح ہوئی تو دونوں یاروں نے، فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے حضرت ابن عبد الرحمن کو لیا اور سہارا دے کر لے کر چلے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے، آقا کی تلاوت قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی، برداشت نہ کر سکے، ہیبت کی وجہ سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اور ہم نے وہ کون سا جرم ہے جو نہیں کیا؟ کتنا حضور کا دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ماں کا دل دکھائے مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا دل دکھانے والا زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو نبی رحمت کا دل دکھائے، جو میرے آقا کا دل دکھائے، کتنا دل دکھایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے وقت ہماری نیت دل دکھانے کی ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے، اے میری قوم کی شہزادیوں، جب تم گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ٹیوشن کے نام پر، کوچنگ کے نام پر، پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا
کیا گزرتی ہوگی, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں, جب تمہارے چہروں پہ وستورا چلتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. سوچا کبھی سب کے دل کا خیال کیا, اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کیا؟ وہ نبی جو سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب کھڑے رہتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے, اور اتنے سوج جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ کر اس سے خون نہ نکلنے لگے. میں کہتی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آقا بس بھی کیجئے نا. آقا فرماتے عائشہ میری امت گنہگار ہے, میری امت گنہگار ہے. بتاؤ ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی, ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا, ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہماری بخشش کی فکر میں پوری پوری رات جاگتے رہے, وہ سید المعصومین اپنی فکر کی بجائے اپنی امت کی فکر. آج اس نبی رحمت کا دل دکھا رہے ہو, زنا کے اڈوں پہ جا کے, شراب کے اڈوں پہ جا کے, اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے کپڑے پہنا کے, اپنی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھما کے, ولیمے میں میک اپ کر کے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہو. سن لو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اور وہ مرد منع نہیں کرتا, وہ دیوس ہے. دیوس اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے, اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہے. آج پردے کا خیال نہیں, یہ بہنیں سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہے, اور جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے وہ کپڑا نکال جو اداکارہ نے پہنا تھا, کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی اور لباس اداکارہ کا. سن لو جب تک بیٹیاں توجہ کرنا, مشرق سے مغرب والے سن لے. آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈسکس ہو رہی ہے بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے, بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے, بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے. درد بھری تقریریں اس کا حل نہیں ہے. جب تک بچیاں سیدہ فاطمہ کے کردار پہ چلتی رہی تب تک کسی نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی. جب بیٹیاں سیدہ کے کردار سے ہٹ گئی تو اب لوجوں کی زینت بن گئی, لوجوں میں بک رہی ہے. اداکارہ کے طریقے پہ چلا کر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اگر بیٹیوں کی عزت بچانا ہے پھر سے سیدہ فاطمہ کا کردار عطا کر دو. سیدہ کیا ہے؟ ارے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا اس کو فاطمہ الزہرا کہتے. اور میرے امام کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضور طائف میں پتھر جسم پہ لگے, دشمن نے جسم کو چھلنی کیا اور عاشق کہلانے والے گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت دے رہے. کیا منہ لے کے جاؤ گے حضور کا دیدار کرنے؟ ابن عبد الرحمن حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے بے ہوش ہو گئے, ہمت نہیں تھی سامنا کرنے. ڈاکٹر اقبال کا ذکر ہو رہا تھا. اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی برطانیہ تک کا سفر کرتے ہو, مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جاتا ہوں, جا سکتا ہوں, جا بھی سکتا ہوں, لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو حضور کو منہ کیا دکھاؤں, منہ لے جانے کی ہمت کیا ہوگی. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. مجھے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا, پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے سچ بتایا, کہاں تک انصاف کیا, لیکن بڑے عالم تھے, میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ حضور سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے, تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے. کہا حضرت آپ تو 2 مرتبہ مدینہ شریف گئے اور 1 مہینہ 1.5 مہینہ قیام کیا اور آپ کہتے ہیں سنہری جالیاں خوبصورت ہے, میں نے سنا ہے. فرمایا ہاں
اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، حضور کو کیا منہ. آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر، ایسے بڑے بڑے بزرگ میرے آقا علیہ السلام کو منہ دکھانے کی ہمت نہ کرے اور ہم نعرے لگاتے ہیں قبر میں آقا کا دیدار ہوگا. قبر اللہ کرے دیدار ہو اور خیر سے ہو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر قبر میں حضور کا دیدار ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم چہرے سے داڑھی مڈا کر مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، نمازوں کو ترک کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے، دشمن بھی وہ دن نہ دیکھے، حضور چہرہ پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائے، مجھے بتاؤ کس سے مدد مانگو گے، کس کو دعائی دو گے، کس کی دعائی دو گے، کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اللہ اکبر. جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حضور کا کرم ہوتا ہے. ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. بتاؤ جب وہی رسول روٹ جائیں، ناراض ہو جائیں اور منہ پھیر کر کے چہرے اقدس پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائیں. ہر آدمی اپنی تنہائی کو جانتا ہے، لوگوں کے سامنے خود ساختہ متقی پرہیزگار بننے والوں اللہ ہماری تنہائی کو جانتا ہے، اللہ کی عطا سے رسول ہماری تنہائی کو جانتے ہیں. سوچو ہماری تنہائی کیا ہے. ابن عبد الرحمن ایک نہ کردہ جرم کے احساس میں حضور کا سامنا نہیں کرتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے ہیں. آقا نے نماز مکمل کی، جب نماز پوری ہوئی پوچھا عمر سلمان کہاں ہے میرا ابن عبد الرحمن؟ میرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، میرا ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ اس کی حضور وہ بے ہوش پڑے ہیں. سرکار نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، ٹھنڈے ٹھنڈے رسول اللہ کے ہاتھ جب ان کے چہرے پہ پڑے آنکھیں کھول دی. سرکار نے فرمایا کیا حال بنا رکھا ہے ابن عبد الرحمن؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پورے جسم میں اب خون نہیں رہا، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہیں. اور بڑی سادگی سے پوچھا آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہے نا؟ میرے گناہ کی خبر آپ تک تو نہیں پہنچی نا؟ سرکار فرماتے ہیں ابن عبد الرحمن آ میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، اگر اس آیت کو کوئی صدق دل سے پڑھ لے کتنا بھی گنہگار ہو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آیت پڑھائی. میں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آیت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں. سرکار نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سرکار نے یہ آیت پڑھائی، فرمایا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مگر یا رسول اللہ میرا جرم بہت بڑا، میرا جرم بہت. آقا نے فرمایا لے جاؤ ان کو گھر پہنچا دو. گھر پہنچ گئے، ایک دن دو دن تین دن چار دن ہفتہ گزرا. سرکار علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا سلمان کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابن عبد الرحمن زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا. اب وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ نہیں بچے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بس ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے مگر میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دیں، میرے گناہ. بس ایک ہی آقا، اب میرے آقا کریم آقا اللہ اکبر سننا کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے. اللہ اکبر. فرماتے چلو آج اس کے گھر چلتے ہیں اور آج اس کا دل خوش کر دیتے ہیں چل کے، یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ اس حضور اس سے ناراض نہیں ہے. گئے سیدھا ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، بستر پہ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. اور حال یہ ہے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اللہ اکبر. بستر پہ آ کے سرے بالی بیٹھ گئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا. کیا حال ہے ابن عبد الرحمن؟ بندہ پرور غریب نواز آقا میرے گناہ کی خبر تو آپ کو نہیں ہوئی. سرکار نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. ہائے ہائے کیا نصیبیں ہیں میرے نبی کے یاروں کے. اگر نالین مل جائے آقا کی سر پہ رکھ کر ہم فخر کریں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، لیکن وہاں حضور نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. لیکن ہائے رے عشق رسول، واہ رے عشق رسول، واہ رے غیرت عشق رسول. ابن عبد الرحمن نے نبی کی گود سے اپنا سر دھیرے دھیرے کھسکا کر زمین پہ گرا لیا. جب زمین پہ گرایا تو آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے اپنا سر زمین پہ میری گود سے کیوں گرایا؟ تو رو کے کہتے آقا آپ کی گود بہت مقدس ہے،
آپ کی گود بہت مقدس ہے، اور میرے سر میں یہ جو آنکھیں، یہ پاپی آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ محب اور محبوب کے درمیان یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بلبل سدرہ زمین پہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے روئے، اتنا آنسو بہایا۔ واللہ اگر وہ صحیح معنی میں گنہگار بھی ہوتے، گنہگار تو ہے نہیں لیکن اگر صحیح معنی میں ہوتے بھی، اللہ یہاں تک فرما رہا ہے کہ ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے کہ اگر قیامت کے دن وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی جرم لائے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ جس کو آپ کے دل کا خیال ہو، قدرت کو اس کا خیال نہ ہو، آپ کے لیے وہ اتنا رو چکے کہ اگر وہ سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ اور پاپ لائے تو بھی اللہ بخش دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے، اے ابن عبد الرحمن دیکھو تمہارے لیے کیا بشارت آئی آسمان سے۔ طاقت نہیں تھی، پوری طاقت اکٹھا کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہا میرے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا فرماتے ہیں ابن عبد الرحمن، اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہا لیے، اگر تو ساری دنیا کے برابر بھی جرم لاتا تو اللہ تجھے بخش دیتا۔ اتنا سننا تھا، چیخ ماری، میں نے کیا کیا اور میرے یار نے کیا کیا؟ چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ عشق والوں کا حال ہے، آج سب کا خیال، نبی کے دل کا کوئی خیال۔ شادیوں میں ڈی جے ہم بجائے، اللہ اوپر جائز ہم مانگے، اللہ اوپر جہالت کی لعنت میں ہم پھرتے رہے۔ کہاں ہو مسلمانوں؟ ابن عبد الرحمن زمین پہ گر پڑے، صحابہ نے اٹھانا چاہا، آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں رہنے دو، ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، اب وفا کا صلہ کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اور جنازہ تیار ہو تو مجھے خبر کرنا، ہم خود اس کے جنازے میں آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں عاشقوں کی قبر میں آتے ہیں، ارے سچا عاشق تو بن، حضور کے دل کا خیال تو کر، پھر وہ جنازے میں بھی آ سکتے ہیں۔ ان کے کرم کی بات کیا ہے؟ ان کے کرم کی، جنازہ تو دور ہے، موت کے وقت سہانے بھی آ سکتے ہیں۔ ارے موت کے آئینے میں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے موت کے وقت، میں کہتا ہوں انہی کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیز، اللہ اوپر آقا فرماتے ہیں غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو مجھے اطلاع کرنا، میں خود آؤں گا۔ اور پھر لکھا ہے صاحب کتاب التوابین نے، جب ان کے جنازے میں حضور آئے تو حضور انگلیاں رکھ کر چلتے تھے، انگلیاں، پورا پیر نہیں رکھا جنازے میں، انگلیاں رکھ کے چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ ایسے چل رہے، اس سے پہلے ایسے چلتے نہیں دیکھا۔ فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آج ابن عبد الرحمن کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہیں، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلیاں رکھ کے چل رہا ہوں۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، اللہ اکبر، یہ ہے عاشقوں کی شان۔ لیکن ہم نے عشق کی باتیں کی، ہم نے عشق کیا نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس سب ہے، علم نہیں ہے۔ علم کے بغیر عشق کیسے ہوگا؟ جو قوم وضو کا طریقہ نہ جانے، استنجا کا طریقہ نہ جانے، غسل کا طریقہ نہ جانے، پاکی ناپاکی کے مسائل نہ جانے، نماز کیسے پڑھتے یہ نہ جانے، اس کو یہ علم نہیں ہو تو وہ کیسے عاشق بنے گا؟ آؤ اس تعلیمی کانفرنس سے عشق اور علم دو عین کا پیغام لے کر کے جاؤ۔ عشق کے ساتھ جب علم آتا ہے تو پھر دنیا اتنی بلندی پر، انسان اتنی بلندی پہ جاتا ہے جہاں پر کسی کا تصور نہیں جاتا۔ آج سنیوں کو دو عین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، عشق اور علم۔ آؤ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ، عاشق بھی بناؤ۔ آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھو صرف عالم بنے گا عاشق نہیں بنے گا تو نبی کے علم کو گدی اور بیل سے تشبیہ دے گا، اور اگر عالم کے ساتھ عاشق بھی بنے گا تو کہے گا کہ تیرے توسف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میری شاہ میں کیا کیا کہوں تم۔ یہ فرق ہے۔ اگر میرا حافظ بنا عاشق نہیں بنا تو حافظ ہو کر کے آیتیں ڈھونڈے گا کہ کس میں علم غیب کی نفی کس میں ہے، یہ آیتیں ڈھونڈے گا۔ اور اگر حافظ کے ساتھ
आशिक भी बना तो कहेगा कि पूरा कुरान नबी की नात नजर आता है। अल्लाह अकबर। इसलिए ऐन इश्क का ऐन, इल्म का ऐन, इस पे मेहनत करो। लेकिन याद रखो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दो, उनको इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, अल्लाह अकबर, और उनको आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। ये मत कहो हमारे पास पैसे नहीं है, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इतने बड़े बड़े जलसे कैसे होते हैं? तुम्हारे पास पैसे नहीं है इतनी बड़ी बड़ी शादियां कैसे होती है? अगर पैसे नहीं है, मैं तो ये कहता हूं बड़ी माजरत के साथ, सुन्नियों को चाहिए, हल जलसे में हम कहते हैं शादी का खर्चा कम करो, शादी का खर्चा कम करो। मैं कहता हूं शादी का खर्चा भी कम करो और जलसों का खर्चा भी कम करो। जलसों को भी सस्ता करो और जलसों को सस्ता करके इल्म पर वो पैसे खर्चे करो। मैं कहता सुन्नियों के पास दौलत कम हो सकती है, लेकिन लुटाने का जितना जज्बा सुन्नी के पास है उतना किसी के पास नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा पीर, अगर मेरा पीर दुनिया से चला गया दुनिया से, तो मेरे पीर को मेरे 1 लाख की चादर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जन्नत में वो है और जन्नती लिबास उसको मिल चुका, अब उसको किसी कपड़े के टुकड़े की क्या जरूरत है। लेकिन चादर चढ़ाने से मना नहीं करता क्योंकि पुश्तैनी सुन्नी हो, ना कन्वर्टेड मुसलमान हो, ना कन्वर्टेड सुन्नी हो, नस्लन बादा नस्लिन मुसलमान हो, और सुन्नी भी वैसा ही हूं। हाँ, याद रखना 41 पुश्तों का सुन्नी हो, ये बात याद रखना। हाँ, याद रखना। इसलिए चादर का मुखालिफ नहीं, 1 लाख की मत चढ़ाओ, 1000 की चादर चढ़ा दो और 99,000 जो बचे वो किसी यतीम की स्कूल और कॉलेज की फीस अपने पीर के नाम के इसाले सवाब से भर दो। चादर पे पीर साहब जितना खुश होंगे उससे ज्यादा इस फेल पे खुश होंगे, याद रखना। और फिर एक नस्ल को पढ़ाओगे 300 साल तक देखना ही नहीं पड़ेगा। अगर किसी बेवा के सर पे पैसा बचा के डाल, मैं मना नहीं करूं, चादरें डालो, चढ़ेगी चादरें, लेकिन इस शान से चढ़ेगी कि 1 लाख की नहीं 1000 की चढ़ेगी और 99,000 रुपया कौम के पीर के इसाले सवाब के लिए खर्च होंगे। उम्मीद है। और जलसों में भी हर आदमी को 50-50 और 20-20 हार डालने की बजाय 1 गुलाब के फूल पे भी इक्तिफा कर लो, ये बात। और आपसे बात कहता हूं कि नात खानों को भी उसको बुलाओ जो इश्क के शेर बेचता नहीं हो, जो ताजिर, याद रखना, जो आशिक होगा वो ताजिर नहीं होगा, और जो ताजिर होगा वो आशिक नहीं होगा। इसलिए कि इश्क में जो चीज दी जाती है उसका सिला नहीं मांगा जाता, बल्कि हाथ जोड़ के कहते हैं यार से बता कि तू राजी है कि नहीं है। इसलिए ऐसे खुतबा को बुलाओ जो ना खिताबत बेचते हो, और ना ऐसे शोरा को बुलाओ कि जो इश्क मुस्तफा का जो खुद बेचारा इश्क से नारी और अपने आप पर नफ्स का भारी, वो क्या आपको इश्क की लौ दे सकता है? इश्क तो आशिक दे सकते हैं। और याद रखना, उनको बुलाओ जो सिर्फ फिक्र रजा की बात नहीं करते पब्लिक को खुश करने के लिए, बल्कि वाकई फिक्र रजा के पाबंद भी हो। इस एतबार से मेरे इमाम ने तो यहां तक फरमाया, कोई नबी की नात पढ़े और दिल में सोचे कि मुझे शिरनी डबल मिलना चाहिए, तो गोया कि उसने अपनी नात बेच दी शिरनी के बदले है। आए तो ये सोचे जो नबी का सदका मिलेगा मिलेगा, ना मिले तो देने वाला कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो मांग के मिले उसे सदका रसूल नहीं बल्कि भीख कहा जाता है। भिखारियों को मत बुलाओ अपने मजमे में, दरवेशों को बुलाओ जो मांग कर नहीं बल्कि अता करके जाए। जब जलसों का बोझ हल्का करोगे तो इंशाअल्लाह पूरी कौम में इनकलाब आएगा, पूरी कौम तब्दील होगी। और तालीम पर ज्यादा खर्चा करो, और अगर नहीं पूरी कौम के लिए कुछ कर
सकते तो अपने बच्चों के लिए कुछ करो। हमारे महारेरा के सरकारों ने नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये ईद पर 4 ड्रेस मत बनाओ, एक ही बनाओ, पैसा बचाकर बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10 साल मेहनत की जरूरत है, एक वक्त वो आएगा इस्लाम इस्लाम और इस्लाम नजर आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने मुसलमानों को इतना टैलेंट दिया है, इतना टैलेंट किसी के पास नहीं है। लोग हमारे टैलेंट से खौफजदा है, इसलिए ना पढ़ने देते, ना तिजारत करने देते, ना सियासत करने देते, आपस में ऐसे उलझा रखा है। और एक आखिरी बात ये भी कह देता हूँ, मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहे। मुसलमान से मुराद जिसे हम मुसलमान मानते हैं, हाँ, जिसे हम मुसलमान, फिक्र रजा की रोशनी में जिसे हम मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहें, लड़े नहीं, उलमा मुत्तहिद रहें। और मुत्तहिद रहने का आसान तरीका यह है कि जो लायानी बातें हैं उसमें उलझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कि असल हदफ पर तवज्जो कीजिए, लायानी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कलर कौन सी टोपी का अफजल है, ये क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। पीर किसका बड़ा था, ये क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। जो फैसले अल्लाह ने करने हैं उन फैसलों को हमको करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये सोचे नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, अभी दस्तार भी होगी। और अल्लामा इतने अच्छे खतीब हैं कि आप हजरात जो है वो मस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह।